وہاں پر کوئی ہے۔ کون ہے وہاں؟ مار دے گا ہمیں وہ۔ اس کمرے میں کالا سایہ ہے۔ وہ دیکھو کوئی گزرا۔ I can feel someone breathing. السلام علیکم and welcome to the channel The Dark Shadows by RHL۔ اللہ نے انسان اور جنات دونوں کو بنایا ہے، اور جنات میں بھی نیک اور برے ہوتے ہیں۔ جب انسان برے جنات کا سامنا کرتا ہے تو اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس کی پوری زندگی پہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رات کے وقت ویرانوں میں جانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ برے جنات اپنے عروج پہ ہوتے ہیں، اور اگر ان سے واسطہ پڑ جائے تو ان کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی ہمیں امان اللہ نے اسلام آباد سے بھیجی ہے، جو ان کے ماموں کی ہے، جو ٹیکسی چلایا کرتے تھے، اور ایک رات ان کا انہی جنات سے واسطہ پڑ گیا، اور ان کی رات کتنی خوفناک ہو گئی تھی۔ اسے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، مگر اگر چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دو، چینل کے بارے میں دوستوں کو بھی بتا دو، اور ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو۔ اس چینل پہ اور بھی انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز شیئر کی ہے میں نے، ان میں سے ایک جو آپ کو سن کر کافی مزہ آئے گا اوپر آئی بٹن پہ ہے، ایک لڑکا جو جنات کو دیکھ سکتا تھا۔ اسے ضرور دیکھنا۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا تعلق مردان سے ہے، پر میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ یہ کہانی میرے ماموں کی ہے، جو 17-18 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم ٹیکسیز کا بزنس کرتے ہیں، اور یہ بزنس ہمارے نانا جی نے شروع کیا تھا، پر اسے مینیج ہمارے ماموں کرتے تھے، اور ٹیکسیز کو مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکسی چلاتے بھی تھے۔ ان کو گھر والوں نے کافی منع بھی کیا تھا، پر انہیں ڈرائیونگ کا بہت شوق تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہاتھ پیر چلتے رہنے چاہیے، ورنہ انسان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ماموں پرائیویٹ بکنگز بھی لیتے تھے، تو اکثر لمبے لمبے سفر کرتے، اور ہمت ایسی تھی کہ کئی گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد بھی اسی روز واپس بھی آ جاتے تھے۔ پر ایک روز ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد انہوں نے ٹیکسی چلانا ہی چھوڑ دی۔ ماموں کو ایک سواری ملی، مردان سے مانسہرہ تک کی۔ ایک فیملی نے بکنگ کرائی تھی، تو ماموں دوپہر میں ان کو مردان سے مانسہرہ لے گئے۔ مانسہرہ سے تقریباً 45 منٹ اندر ایک گاؤں ہے، جہاں ماموں کی بہن یعنی ہماری خالہ رہتی تھی، تو ماموں خوش بھی تھے کہ وہاں اتنا جانا نہیں ہوتا۔ مانسہرہ کی سواری ملی ہے تو بہن سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ سفر بہت نارمل تھا، اور ماموں اس راستے پہ پہلی بار نہیں جا رہے تھے۔ ان کا اس راستے پہ آنا جانا لگا رہتا تھا، پر یہاں رات میں سفر کا تجربہ نہیں تھا۔ مانسہرہ پہنچ کر انہوں نے فیملی کو اتارا اور خالہ کے گھر کے لیے نکل گئے۔ خالہ کا گھر تھوڑا اندر وادی کی طرف تھا، تو انہوں نے وادی والا راستہ لیا اور خالہ سے ملنے کے لیے نکل گئے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، اور ماموں ایک کچے راستے پہ مڑے جو کھیتوں سے ہوتے ہوئے خالہ کی گھر کی طرف جاتا تھا۔ اب اس راستے پہ انہیں ایک جگہ گاڑی پارک کرنی تھی، اور تھوڑا چل کر اندر گھر کی طرف جانا تھا۔ انہوں نے گاڑی روکی، وہ گاڑی سے سامان نکالا جو وہ بچوں کے لیے لے کر آئے تھے، اور پھر اس راستے سے جو کھیتوں سے ہوتے ہوئے جاتا تھا وہاں پہ چلنے لگے۔ اب جب وہ اس راستے پہ جا رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے سے غرانے کی آواز آنے لگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مغرب ہونے ہی والی تھی، اور کھیتوں پہ جانور بھی ہوتے تھے، تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، پر غرانہ بڑھتا گیا۔ تو وہ احتیاطاً پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ پھر آگے چلنے لگتے ہیں، تو غرانہ پھر سنائی دیتا ہے۔ وہ پھر مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہیں غرانہ تو سنائی دیتا ہے، پر کوئی نظر نہیں آتا۔ حیران اور پریشان کہ کوئی جانور نظر کیوں نہیں آ رہا، آواز تو میرے پیچھے سے ہی آ رہی ہے۔ ماموں سامنے مڑتے ہیں اور تیزی سے چلنے لگتے ہیں، تو اس بار انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے، پر ماموں مڑ کے نہیں دیکھتے اور تیزی سے چلتے ہوئے خالہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔
خالہ اور خالو ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ ماموں ان کو بتاتے ہیں جو ان کو اس وقت محسوس ہوا تھا جب وہ کھیتوں سے جا رہے تھے۔ تو خالو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ آگے پہاڑوں میں کچھ شریر جنات ہیں جو گاؤں والوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اکثر ان کو کتوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، اسی لیے رات میں لوگ بے وجہ نہیں نکلتے اور احتیاط ہی کرتے ہیں۔ ان ویرانوں میں ان مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے اور یہ کہانیاں یہاں بہت سننے کو ملتی ہیں۔ ایک قصہ سناتے ہوئے خالو نے بتایا کہ کچھ مہینوں پہلے ایک عجیب سا واقعہ ہوا تھا یہاں۔ ہمارے ایک بہت معتبر بزرگ شام میں کچھ کام سے وادی کی طرف گئے تھے، تو راستے میں انہیں پہاڑ پہ ایک غار نظر آیا جو انہیں کبھی نہیں دکھا تھا اور اس میں سے روشنی آ رہی تھی۔ انہیں تجسس ہوا تو وہ اس طرف دیکھنے گئے تو انہیں اس میں سونا نظر آیا۔ ان کو یقین نہیں ہوا اور وہ واپس گاؤں آ کر یہاں سے کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، پر جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں نہ کوئی سونا تھا اور نہ ہی کوئی غار۔ ہمارے گاؤں میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں کوئی خزانہ ہے جس کا وہ جنات حفاظت کرتے ہیں، پر اس بات میں کتنی حقیقت ہے انہیں نہیں پتا۔ جب باتیں ختم ہوئیں تو ماموں نے رات 11 بجے اجازت لی اور واپس مردان جانے کا کہا، تو خالہ اور خالو انہیں کہنے لگے کہ رات کے اندھیرے میں مت جاؤ، صبح سویرے نکل جانا۔ اتنی رات میں جانا بہتر نہیں ہے، خاص کر ان ویران راستوں سے جو مانسہرہ جاتے ہیں۔ تو ماموں کہتے ہیں کہ وہ رات میں سفر کرتے رہتے ہیں اور ان کی عادت ہے، وہ رک نہیں سکتے۔ تو خالو ان کی ضد دیکھ کر کچھ پڑوسیوں کے ساتھ مل کر ان کو گاڑی تک چھوڑ کر آتے ہیں اور ماموں اپنی گاڑی میں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب ماموں گاؤں کے راستے میں مانسہرہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی تیز بارش شروع ہو جائے گی۔ مانسہرہ سے انہیں مردان کا راستہ لینا تھا۔ رات بہت کالی تھی کیونکہ گہرے بادل آئے ہوئے تھے اور ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی زیادہ تیز نہیں تھیں کیونکہ یہ ایک پرانی سی گاڑی تھی، پر وہ سکون سے گاڑی چلاتے ہوئے اس راستے پہ چلتے گئے کہ اچانک رات کے اندھیرے میں سامنے ان کو کوئی چیز چلتی ہوئی نظر آئی۔ کوئی جانور نما چیز تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ماموں گاڑی چلا رہے تھے اور آگے آگے بڑھ رہے تھے، پر وہ جانور نما چیز ان کے سامنے چل رہی تھی مگر ان کے گاڑی کے قریب نہیں ہو پا رہی تھی۔ جتنا ماموں گاڑی آگے چلاتے جاتے وہ چیز اتنے ہی ڈسٹینس پہ رہتی، قریب نہیں ہوتی۔ یہ بہت عجیب تھا کیونکہ جب گاڑی آگے بڑھ رہی ہے تو اس چیز کو تو ان کے پاس آ جانا چاہیے تھا، پر اس کا ڈسٹینس کم نہیں ہو رہا تھا اور 15 فیٹ کا ڈسٹینس بنائے ہوئی تھی۔ ماموں نے غور کیا تو انہیں اس کے پیچھے کوئی دم جیسی چیز محسوس ہوئی جو بہت بڑی اور موٹی تھی، اس پہ بال بھی تھے اور وہ دم روڈ پہ رگڑ رہی تھی اس کے چلنے کے ساتھ۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لومڑی کی دم ہو مگر اس سے 3 گنا زیادہ لمبی۔ ماموں کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جو کہ ہلکی ضرور تھیں مگر اس پہ جب پڑ رہی تھیں تو ان کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ چیز کیسے دکھ رہی ہے، مگر ہیڈ لائٹس اس چیز پہ پڑنے کے باوجود انہیں اس کے آگے یا سامنے کا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے سر اور آگے کے پیر وغیرہ، بس ایک بدصورت یا بھیانک بڑی سی پیٹھ کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ ماموں کو سردی میں بھی پسینے آنے لگے کیونکہ جو ان کو نظر آ رہا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ ذرا سوچئے کہ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں اور درختوں کے بیچ اکیلی گاڑی میں کوئی شخص جا رہا ہو اور اسے ایک بدصورت جانور نما چیز نظر آئے جو کہ جانور ہے بھی یا نہیں اس کا بھی نہیں پتا، کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ اور سوچئے کہ گاڑی چل رہی ہے اور وہ بھیانک چیز بھی سامنے چل رہی ہے پر گاڑی کے قریب نہیں آ پا رہی، ہمیشہ 15 فیٹ دور ہی ہے اور گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ موو ہو رہی ہے، پر لگ ایسا ہی رہا ہے کہ وہ نارمل سپیڈ سے چل رہی ہے۔ کیسا محسوس ہوگا؟ ماموں تھوڑا پینک ہوئے، گھبرائے کہ یہ کیا چیز ہے اور قریب کیوں نہیں ہو رہی۔ ان کے ذہن میں وہ باتیں گھومنے لگیں
جو ان کو خالو نے بتائی تھی کہ رات کے اندھیرے میں شریر جنات تنگ کرتے ہیں۔ اب وہ جانور نما چیز اپنی پچھلی ٹانگوں پہ ایک گدھے کی طرح بیچ روڈ پہ بیٹھ گئی۔ ماموں یہ سب گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کنفیوز ہوئے کہ گاڑی روکیں یا چلاتے رہیں، پر اس چیز کے بیٹھنے کے باوجود اب بھی وہ قریب نہیں ہو رہی تھی اور اسی ڈسٹنس پہ موجود تھی۔ ماموں پہ خوف طاری ہو گیا۔ ان کو لگنے لگا کہ شاید ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ وہ اپنے سر پہ اور منہ پہ تیز تیز ہاتھ پھیرنے لگے۔ پھر وہ چیز اپنی پچھلی ٹانگوں پہ کھڑی ہوئی اور ایک انسانی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب سامنے کوئی بہت بالوں والا انسان ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز غائب ہو گئی۔ سامنے اب صرف اندھیرا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ ماموں بری طرح ڈر گئے تھے اور ذکر و اذکار کرنے لگے۔ ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ریئر ویو مرر سے پیچھے دیکھیں۔ وہ گاڑی تیز چلانے لگے کیونکہ ان کو بس اس جگہ سے نکل کر ہائی وے کی طرف جانا تھا۔ انہوں نے گاڑی اب 15 منٹ ہی اور چلائی ہوگی کہ بارش شروع ہو گئی اور انہیں ایک زوردار آواز آتی ہے کسی چیز کے ٹوٹنے کی، اور ان کی گاڑی ایک دم بیچ روڈ پہ رک جاتی ہے۔ گاڑی کا انجن آن تھا، لائٹس آن تھی، پر گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر دیکھتے ہیں تو گاڑی کے ٹائرز کے بیچ میں انہیں ایک لوہے کی راڈ پھنسی دکھتی ہے۔ وہ معائنہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس لوہے کی راڈ کی وجہ سے گاڑی کا ایکسل ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ایک بہت پریشانی والی بات تھی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہیں کوئی عجیب چیز نظر آئی تھی، اور اب تھوڑا آگے جا کے ان کی گاڑی کا ایکسل لوہے کی راڈ پھنسنے سے ٹوٹ گیا۔ مگر لوہے کی راڈ کیسے آئی؟ جب وہ گاڑی چلا رہے تھے تو انہیں سامنے کوئی راڈ نظر نہیں آئی تھی۔ ان کو اچھا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کو لگا کہ یہ راڈ کسی نے جان بوجھ کر پھنسائی ہے، شاید اسی مخلوق نے، اور انہیں ایسے بہت سے عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں اور صبح کا انتظار کریں یا مدد کے لیے آگے جائیں۔ سردی بھی بہت بڑھ رہی تھی اور اس جگہ پہ سگنل بھی نہیں تھے کہ کسی کو فون کریں۔ ماموں نے دھکا دے کر گاڑی کو سائڈ پہ کیا اور اس میں جا کے دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے کہ کوئی مدد آ جائے۔ مگر چانسز بہت کم تھے کیونکہ رات میں اس راستے پہ کوئی نہیں گزرتا تھا۔ خوف بھی بہت تھا، مگر ان کے پاس وہاں انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انتظار کرتے کرتے وہ گاڑی میں سو گئے۔ بارش کبھی تیز ہوتی تو کبھی ہلکی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی سردی سے آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے ہاتھ رگڑتے گئے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہاں پہ رات گزارنا مشکل ہو رہی ہے۔ بارش تھوڑی ہلکی ہوئی تو وہ گاڑی سے اترے اور آس پاس دیکھنے لگے کہ آس پاس کچھ مل جائے جہاں وہ رات گزار سکیں۔ تو انہیں ایک پہاڑ کے اوپر ایک روشنی نظر آئی، جیسے کوئی گھر ہو اور اس کے باہر لالٹین جل رہی ہو۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کر کے وہاں پہنچتا ہوں اور مدد مانگتا ہوں کہ مجھے آج رات کے لیے پناہ دے دیں، کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی بہت ہے، اور صبح ہوتے ہی کچھ دیکھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ہمت کر کے اس پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے اور راستہ بناتے ہوئے درختوں سے، جھاڑیوں سے، مٹی سے ہو کر اس گھر کی طرف جانے لگے۔ صرف ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی، مگر بادل بہت زور سے گرج رہے تھے۔ وہ تیزی سے چڑھنے لگے کہ جلد سے جلد تیز بارش شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ انہوں نے آدھا پہاڑ ہی چڑھا ہوگا کہ انہیں سیٹیوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی سیٹی بجا رہا ہو۔ انہوں نے اگنور کیا کہ شاید ہواؤں کی وجہ سے یہ آواز آ رہی ہو، درختوں سے ٹکرا کے، کیونکہ ہوا بہت تیز تھی۔ پر اب ان سیٹیوں کی آواز تیز ہونے لگی اور وہ اس بات کو مزید اگنور نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے تیز قدموں سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، پر اب انہیں ڈھول کی آواز آنے لگی، جیسے آس پاس کوئی ڈھول بجا رہا ہو۔ وہ ایک دم رکے اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگے،
मगर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दरख्त ही दरख्त थे। उस जगह से उनको अपनी गाड़ी दूर नजर आ रही थी और नीचे जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो आधी पहाड़ी चढ़ चुके थे। वो आगे उस रोशनी की तरफ बढ़ते गए और अब उन्हें वो घर साफ नजर आ रहा था, मगर फिर उन्हें अपने उल्टे हाथ पे रोशनी नजर आई जिसकी तरफ वो मुतवज्जे हुए तो वो देखते हैं कि वहाँ दरख्तों के पास आग जल रही है। वो समझे शायद कोई मुकामी लोग आग जला के बैठे हैं, तो वहाँ जाके उनके साथ बैठ जाऊंगा और रात गुजार लूँगा और फिर उस तरफ जाने लगे। पर जैसे जैसे वो करीब जाते उन्हें ढोल के साथ सितार के बजाने की आवाज़ भी आती है। शायद वहाँ लोग मौसीकी बजा रहे हों या सुन रहे हों। वो आगे बढ़ते रहे और अब उन्हें उस आग के पास कई लंबे लंबे लोग नजर आए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, खौफ भी था, रोंगटे भी खड़े हो गए, पर वो उस तरफ जाते रहे। जब वो करीब पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो बहुत खौफनाक था। वहाँ 4 लोग थे, 3 की पीठ उनकी तरफ थी और एक उन तीनों के पीछे था जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने उन लोगों को आवाज़ दी और वो पलटे तो मामू देखते हैं उन सब के चेहरे पिचके हुए हैं और उनके सर पे सींग हैं। दूसरे शख्स के माथे पे एक तीसरी आंख थी जो कि ऐसे लग रही थी जैसे खून में लथपथ हो या जख्म हो उसमें, और तीसरी उन्हें औरत लगी थी जो इंतहा से ज़्यादा भयानक और बदसूरत थी और जिसका जिस्म बेढंगा था। जो शख्स ढोल बजा रहा था उस पे बस थोड़ी नज़र पड़ी थी तो वो देखते हैं कि उसकी आंखों की डेलियां नहीं थीं और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सियाह कुत्ता था। मामू की बस उन सब पे थोड़ी देर ही नज़र पड़ी होगी और उन्हें देखते ही उन्होंने पहाड़ पे दौड़ लगा दी और भागते गए और ऊपर चढ़ते गए और फिर उनका पाँव फिसला और वो पहाड़ से स्लिप हुए और नीचे गिर गए। सुबह मामू वहाँ के मुकामी लोगों को बेहोश मिले थे, शायद उसी घर के लोगों को जहाँ लालटेन की रोशनी जल रही थी। वो जब उन्हें मिले तो वो बता रहे थे कि वो बुरी तरह ठंड से कांप रहे थे और एक छोटे बच्चे की तरह एक दरख्त के पास इस तरह पड़े थे कि उन्होंने अपने घुटने अपने सीने से जोड़े हुए थे और अपना सर उस घुटने पे डाला हुआ था जैसे कोई बच्चा माँ के पेट में होता है। चेहरा पीला हुआ था और उनका मुंह बहुत खुश्क था। वो कुछ कहना चाहते थे मगर उनके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो अपना मुंह एक मछली की तरह खोलते और सांस लेते और फिर बगैर कुछ कहे बंद कर देते। लोगों ने उन्हें मानसहरा पहुंचाया जहां से हम लोग उन्हें वापस मर्दान ले आए। मामू ना कुछ बोल पाते थे ना ही खुद से खाना खा पाते थे। उनके बाल गिरने लगे और एक हफ्ते के अंदर उनके सर पे बाल ऐसे हो गए जैसे बीच बीच में से किसी ने उधेड़ दिए हों और फिर उनके जो बचे कुचे बाल थे वो सफ़ेद होने लगे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका सर पूरा सफ़ेद हो गया। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे, कुछ बोल भी नहीं पाते थे। हमने उन्हें बहुत डॉक्टर्स को दिखाया पर डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनको हुआ क्या है। ये एक अनजानी बीमारी थी। पर तकरीबन 4 हफ्ते बाद मामू ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ अल्फाज बोलना शुरू किए और उसके बाद वो दिन गुजरने के साथ साथ बेहतर होते चले गए। उनको पूरी तरह रिकवर होते होते 3 महीने लगे और ये वो वक्त था जब उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। हम सब बहुत शौक में थे कि ये सब 3 महीने पहले हुआ और हमें आज पता चल रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मामू ठीक हो गए और हमें किसी किस्म के रूहानी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मामू ने उसके बाद टैक्सी चलाना छोड़ दी और अब रात में ऐसी जगहों पे कभी सफ़र नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ उन दोस्तों का जो स्टोरीज़ पे रेगुलरली कमेंट करते हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं ये हमेशा याद रखूँगा। तो जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर दे और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे
اپنی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے ڈسکرپشن پہ میرا ای میل اور انسٹاگرام آئی ڈی ہے، اس پہ بھیج دو۔ اب ملتا ہوں اگلی خوفناک ہارر سٹوری میں، پھر ملتے ہیں۔